بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے موسم سرما کی عام بیماری چلبلینز، یعنی پاؤں کی یا انگلیوں کی سوزش، سوجن یا سرخی۔ موسم سرما میں یہ بیماری عام ہوتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، اس کا آسان اور مؤثر علاج۔ یہ بیماری چلبلینز ہماری جلد جو ہے اس کے نیچے انتہائی باریک رگیں ہوتی ہیں۔ جب کسی شخص کا جسم یا جسم کا کوئی حصہ براہ راست سخت سردی کا سامنا کرتا ہے تو یہ باریک جو بال سے بھی باریک رگیں ہوتی ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، سوجن آ جاتی ہے، سوزش ہوتی ہے یا کھجلی ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں چلبلینز۔ در حقیقت چلبلینز جو ہے یہ پرانی اولڈ انگلش کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ چل یعنی کولڈ، چل مینز کولڈ، اور بلیجن مین جو ہے سور، یعنی پاؤں کا جو ہے وہ سوج جانا، یہ چلبلینز ہے۔ تو یہ ایک ایسا عارضہ ہے جو سخت سردی کے رد عمل کے طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اب پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ پروورب اس چیز پہ پورا اترتا ہے کہ اگر آپ اس کی پرہیز کریں گے تو یہ بیماری لگے گی نہیں۔ تو پہلے وہ احتیاطیں جن کے کرنے سے آپ کو یہ کبھی چلبلینز کا عارضہ ہو گئی نہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر فرسٹ، آپ نے اپنے پاؤں کو گیلا ہونے سے بچانا ہے، یا جب آپ نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو اس وقت اپنے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں یا ہاتھوں کے ان کے بیچ میں بھی ٹیشو یا جو ہے ٹاول سے ان کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں۔ دوسرا، اپنے پاؤں کو گرم رکھیں، ٹھنڈا ہونے سے بچائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے گرم رکھنے کے لیے پاؤں کو ڈائریکٹ ہیٹ پہ تاپنا نہیں ہے، خاص طور پر جب آپ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہو تو پھر تو بالکل بھی نہیں تاپنا۔ کپڑے سے، موٹے کپڑے سے آپ نے اسے گرم رکھنا ہے۔ تو بہتر ہے ساکس کا استعمال کریں، اور ساکس کو جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ دھلی ہوئی ہوں تب بہتر ہے، اور شوز کا یوز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، فعال رکھیں، تاکہ آپ کی باڈی جو ہے گرم رہے، وارم اپ رہے، اور اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے۔ جب آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی تو یہ پھر بھی بیماری لگنے کے جو چانسز ہیں بہت کم ہیں، شاذ ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے، گر کی بات ہے، کہ آپ اپنی ڈائٹ کے اندر جو کالی مرچ ہے، بلیک پیپر اور ادرک کا استعمال زیادہ کر دیں، اور انڈیا میں جو سبز مرچ ہوتی ہے اس کا استعمال بھی زیادہ مقدار میں کریں۔ اس سے بلڈ سرکولیشن بہت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے اس مرض سے آدمی جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگوں کو یہ عارضہ ہو جاتا ہے ان احتیاطی تدابیر کے باوجود، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ سرٹن ٹائپس آف وائٹامن، اسپیشلی کیلشیم، میگنیشیم اور وائٹامن B3 وہ لیں۔ ان کی کمی کی وجہ سے بھی یہ عارضہ جلدی ہو جاتا ہے، تو یہ وائٹامن لینے سے آپ یقیناً جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جو ہے خدا نخواستہ عارضہ لاحق ہو گیا ہے، چلبلینز کا آپ شکار ہو گئے ہیں، سم ٹائم کیونکہ اتنا یہ سخت ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے کہ آدمی کو چلا نہیں جا سکتا، پاؤں سے ہیٹ نکلتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یار سیک نکل رہا ہے، ہیٹ نکل رہی ہے، تپش ہے، اور اس پہ شدید خارش اور ایچنگ ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی موسم کے اندر اس کا حل جو ہے وہ ایک ویجیٹیبل میں رکھا ہے، جو کہ بہت سستی ہے اور غالباً تمام ویجیٹیبل سے سستی ترین بھی ہے اور بکثرت پائی بھی جاتی ہے اور ہر کہیں ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے جی شلجم۔ شلجم کو آپ نے باریک ٹکڑے کر لینے، کاٹ لینا ہے باریک ٹکڑوں میں۔ اس کے بعد آپ نے 2 لیٹر پانی، اس کے اندر اس کو ابالنا رکھ دینا ہے، بوائل کر لیں۔ بوائل ہونے کے بعد اسے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں، نیم گرم جو ہے اس کے اندر جو اپنے پاؤں ہیں ان کو تھوڑا دیر کے لیے وہ بیچ میں ڈال کے رکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو عارضہ ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ کی ایچنگ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ یا اسی شلجم کو آپ اگر جن کے پاؤں زیادہ سرخی مائل ہیں اور بہت تیز جلن خارش ہو رہی ہے تو وہ اس جو شلجم ایسے کاٹ کر اس کے اوپر ملیں، رگڑنے سے بھی آپ کی خارش یا کھجلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک اور علاج ہے کہ اگر آپ کو جو زیادہ خارش ہے اور اس سے خارش کرنے سے نیچے سے جلد جو ہے وہ سرخ نکل آتی ہے،
تو اور ایچنگ جو ہے اور بڑھ جاتی ہے اور گرم ہو جاتی ہے جگہ، تو پیاز کو کاٹ لیں، پیاز کاٹ کر کے بڑے پیاز کو کاٹ لیں 2 حصوں میں اور اس کے کناروں کو اپنے پاؤں پہ یا جہاں جو حصہ متاثر ہے اس پہ رگڑیں۔ عموماً یہ پاؤں کی انگلیاں یا ہاتھوں کی انگلیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں، کچھ لوگوں میں جو ناک ہے اور جو کان ہے یہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ بوڑھے لوگ، زیادہ عمر کے اور جو بچے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، تاہم نوجوانوں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جو آسان اور جو اس کا مؤثر ہومیو ٹریٹمنٹ ہے، اگر ایچنگ ہے اور ساتھ درد ہے اور سیورٹی جو ہے وہ شدید ہے تو آپ رس ٹاکس کی ایک خوراک لے لیں، اور اگر آپ رس ٹاک آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے اور آپ بالکل تندرست ہیں تو ایز اے پریونٹیو میجر یعنی بچاؤ کے لیے بھی آپ رس ٹاکس لے سکتے ہیں اور اس سے آپ بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اب ایسے لوگ جو ہر بار جیسے موسم سرما آتا ہے جو کولڈ سے سردی سے سینسٹیو ہیں ان کو یہ زیادہ چونکہ عارضہ لاک ہوتا ہے، تو وہ جب بھی موسم سرما آتا ہے تو ان کے جو پاؤں یا انگلیاں اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ سور یا متورم ہو جاتی ہیں، ان میں ایچنگ ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، تو وہ پیٹرولیم 200 کی ایک ڈوز لے لے تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ شافی اور کافی ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔